ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جی ہاں، اگر محرم کے درمیان کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، تمام محرم ہوں، اور کوئی خاتون اس میں کوئی لقمہ دے دے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عموماً اگر ایک سے زائد مرد گھر میں موجود ہے جو محرم ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، لیکن اس بنیاد پر امام آگے ہوگا، اس کے پیچھے صف مردوں کی ہوگی، اگر بچے ہیں تو پھر بچوں کی صف ہوگی، اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی۔ تو اس ترتیب سے آگے جو امام غلطی کرے گا اس کو لقمہ دینے میں وہ جو خاتون کی طرف سے آواز جائے گی، ایک تو وہ بہت بلند نہیں ہوگی، عام حالات میں دوسری صف سے اگر امام کو لقمہ دیا جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے، بات بالکل صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی ہم خود تراویح پڑھاتے تو ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ کہیں پیچھے سے آواز آئے، خاص طور سے سورہ رحمان کا جب وقت آتا ہے یا سورہ یاسین آتی ہے قرآن میں، تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تو کوئی ادھر ادھر سے آدمی بیچ میں بول دیتا ہے، کہیں اگر اس میں ہلکی سی بھی غلطی ہو یا آدمی اٹکے، اور اس کی وجہ سے وہ چیز بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنتی ہے امام کے لیے، اور اسی لیے ہمیں پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے برائے مہربانی زحمت نہ فرمائے، جو آگے آپ کے دونوں تینوں چاروں حفاظ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ بہت اچھی طریقے سے جواب دے دیں گے جب ان کو لقمہ دینا ہوگا، کس جگہ دینا ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس وقت لقمہ دینا ہے۔ عموماً خواتین کو یہ بات، کیونکہ اس کے تجربے سے بھی وہ نہیں گزری ہوتی، گو ان کو قرآن یاد ہو تو چونکہ وہ سنایا نہیں انہوں نے کبھی، تو ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ان کے تجربے میں یہ چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ تو بعض اوقات تراویح کے دوران جو پورا قرآن سنایا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اس کا بھی اہتمام چاہیے ہوتا ہے کہ لقمہ کس طرح، کب اور کیسے دینا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دل چاہے بیچ میں بولتا پھرے، اس سے امام اور کنفیوز ہوتا ہے۔ اور چونکہ تلاوت جو ایک متدبہ مقدار کی ہو گئی 3 آیتوں کے بقدر، یا ایک لمبی آیت ہو گئی، تو رکوع کرنے کی گنجائش ہے، تو پیچھے سے اگر وہ لقمہ کوئی دے تو آگے امام کے لیے اس میں کنفیوژن کا امکان بہت بڑھتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایک آیت کو 2 2 3 3 دفعہ بتانا پڑتا ہے اگر وہ اس کو پک نہ کر پا رہا ہو۔ تو یہ سب مسائل چونکہ رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس خاتون کو یہ یقیناً ہوگا کہ کچھ حصہ بہت زیادہ یاد ہوگا، کچھ اگر یاد نہیں ہے تو اگر وہ ماشاء اللہ تیاری کر کے کبھی سنتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ پیچھے ہونے کی وجہ سے عموماً بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کہ بہت چیخ کے وہ آواز نکال کے بولے، جو عموماً خواتین سے امید نہیں کی جاتی کہ اس طریقے سے وہ کہہ سکیں گے۔ مردوں کی آواز کم نکلتی ہے دوران نماز، جو کہ اچھی بات ہے، تو وہ جو سننے والا ہے اس کے لیے زیادہ کنفیوژن ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ میاں بیوی خالی ہے تو ظاہر بات ہے، پھر یا بھائی بہن ہے تو آگے مرد ہے، پچھلی صف میں عورت کھڑی ہوئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں تو بہرحال پھر یہ اتنا مسئلہ شاید نہیں ہو، لیکن بہرحال عموماً اس طرح سے ایک رجحان تاکہ نہ بن جائے اور ایک یہ عادت نہ بن جائے لوگوں کی، اور اگر ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے کچھ چیزوں کا تو ابتداً تو اس کی رعایت ہوتی ہے، پھر یہ رعایت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ نامحرم ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ کبھی بہنوئی بھی آ کے پڑھ رہے نماز، جو ظاہر بات ہے محرم نہیں ہے، کوئی کزن آ گیا، شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی آ گیا، کوئی دوست بھی اتفاق سے آئے ہوئے تھے دعوت میں، افطار چل رہی تھی تو چلو آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیے، اور وہ چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے تو وہی لقمے وغیرہ کی عادت رہتی ہے، تو اس کو حکمتاً بھی ڈسکریج کرتے ہیں۔ جس طرح خواتین کی جماعت کو، خواتین کے درمیان میں بھی آپس میں خالی خواتین کی ہی جماعت ہو تب بھی اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے حنفی فقہ میں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آہستہ آہستہ چل پڑتی ہے، لوگوں کو اس طرح کے ایک مزاج ان کا ہے کہ یونیک کوئی چیز کی جائے، نئی کوئی چیز کی جائے، تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایک ٹرینڈ بن گیا اور سیٹ ہو گیا تو لوگ پھر اس میں باقاعدہ تقاضے کرتے ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اب حال یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کچھ ایک آدھ دو واقعات سے، صحابہ کے کسی ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے باقاعدہ خواتین کی امامتیں بھی شروع کروائی ہوئی ہیں، مردوں کے لیے بھی۔ خود امریکہ میں باقاعدہ جو ہے ایسی جگہیں ہیں، اور یو کے میں بھی مسلمان خواتین جمعے کی نماز پڑھاتی ہیں، خطبہ دیتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں بیچ میں، اور اسی میں عورتیں بھی مکس ہوتی ہیں بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اسی آزادی اور اس مقابلے اور اس برابری کے لیے جاتی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں، تو بس یہ ہے کہ چونکہ ایک زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں میں تحمل بھی کم ہے، فرق مراتب کا
سمجھ نہیں آتا، شریعت کا مزاج جانتے نہیں ہیں، اپنے حقوق کی بنیاد پر ہمیں بھی اس کا اختیار ہونا چاہیے، ہم بھی مسجد کی کمیٹی میں ہوں، ہمیں بھی یہ سب چیزیں چونکہ چل رہی ہیں، اس لیے عموماً سدن للباب بہت ساری چیزوں کو روکا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ ہاں اگر محرم لوگ ہیں اور اس کے درمیان کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی یقیناً گنجائش تو ہے موجود۔